السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کا احسان اور فضل اور کرم اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کے عنوان سے آج 13ویں مرتبہ ہم تمام کو یہاں جمع فرمایا ہے. پچھلا جو عنوان تھا جس کا تذکرہ ابھی ایک وقفے میں پیش کر رہے تھے، وہ عنوان تھا کہ جہاد امن کا ضامن، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو آپ کے غزوات ہوئے ہیں، ان غزوات میں مشہور غزوات کی تفصیلات کو پیش کرتے ہوئے اس کے طرز اور طریقے اور ان کے اثرات کے اوپر پچھلے ہفتے تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھی. جب یہ غزوات ہو گئے، خاص طور پر غزوہ خندق، کیونکہ پچھلے ہفتے غزوات کا عنوان تھا تو غزوہ تبوک اور غزوہ حنین کو بھی لے لیا گیا تھا، جبکہ یہ بعد کے غزوات ہیں اور غزوہ حنین تو فتح مکہ کے بعد کا غزوہ ہے. لیکن جب غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہو گیا اور تو اطمینان ہو گیا عالم اسلام کو، یعنی مدینے کے اطراف کا جو علاقہ تھا اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ مل جل کر کے جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے. اندرونی طور پر بھی سکون ہوا اور بیرونی طور پر سکون ہوا، تو اب دعوت کے آگے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہونے لگے. جب یہ معاملہ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. جب یہ اطمینان ہو گیا تھا غزوہ خندق کے بعد، تو اطراف کے قبائل نے بھی دیکھا کہ ہمیں سکون اور اطمینان دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ملے گا، تو وہ بھی آنے لگے اور اطراف کے لوگوں میں بھی یہ چرچا ہونے لگی اور اسلام کا کام آگے بڑھنے لگا. اسی درمیان میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مسجد حرام میں وہ داخل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اب حالات سازگار ہو گئے ہیں اور اب ہمیں مکے کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے. لہذا آپ نے بروز پیر یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کا ایک قافلہ تیار کیا اور ان 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے اور ساتھ میں قربانی کے 70 اونٹ لے لیے. سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا تاکہ کسی کو جنگ کا خدشہ نہ ہو، اور یہ مدینے سے قافلہ روانہ ہوا. یہ قافلہ صرف اور صرف ارادہ یہ تھا کہ عمرہ کر کے اور جانوروں کی قربانی دے کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن اہل مکہ گرچہ ناکام ہو چکے تھے غزوہ خندق کے بعد اور ہمت ان کی نہیں تھی، طاقت ٹوٹ چکی تھی، لیکن اندر اندر سے وہ بھرے پڑے تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پہ روک دیا کہ نہیں، اس سال نہیں آنے دیں گے. جب روکا تو جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، حدیبیہ کے مقام پر آپ نے جا کر کے پڑاؤ ڈالا. ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ رک گئے. اہل مکہ آنے دینا نہیں چاہتے تھے اور یہاں صحابہ کرام پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اسی بیچ یہ ارادہ ہوا کہ کسی کو نمائندہ بنا کر کے مکے میں بھیجا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب کی زبان پر آیا. یہاں پر ایک بہت نکتے کی بات ہم سب کو جاننا چاہیے کہ کون سی چیز ہے، کیا وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب نے سجیسٹ کیا تھا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں تھے، بہادری میں حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے اور بھی دیگر صحابہ کرام تھے. ان کے بجائے سب کے زبان پہ حضرت عثمان غنی کا نام آیا. وجہ تھی سوشل ورک، معاشرتی خدمات، اور معاشرتی خدمات میں لوگوں پر اپنا مال لٹانے کے لیے حضرت عثمان غنی جتنا آگے تھے اتنا کوئی اور آگے نہیں تھا. مکے میں بھی حضرت عثمان غنی کے تقریباً تمام لوگوں پر احسانات تھے، سب کو کچھ نہ کچھ دے رکھا تھا. اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو یقین تھا کہ عثمان غنی سے لوگ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے. دشمن بھی دل سے قائل ہو جاتا ہے جب انسان اس کی ضرورت میں کام آتا ہے. یہ سبق ہم سب کے لیے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے. اور کام آنا صرف روپے پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، کسی کے غم میں کھڑے ہو جانا، کسی کو خوشی میں خوش ہو جانا، اس کے ساتھ چند قدم چل دینا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور بہت اس نے کام کیا ہے، اور یہی نقطہ ہے جو دلوں کے دروازے کھولنے کا کام کرتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. جا کر کے انہوں نے
پیغام سنایا کہ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اہل مکہ کی اکڑ اتنی جلدی ٹوٹنے والی نہیں تھی. انہوں نے طے کر لیا، اور نوجوانوں نے خاص طور پر کہ اندر نہیں آنے دیں گے چاہے جو ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مطالبہ کیا کہ آپ کے بہت احسانات ہیں ہم تمام کے اوپر، آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ طواف کر لیجئے اور چلے جائیے. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میرے نبی کا حکم نہیں ہے، میرے نبی کا جب تک حکم نہیں ہو سکتا میں طواف نہیں کر سکتا. اہل مکہ نے کچھ دیر کے لیے حضرت عثمان غنی کو قید کر دیا کہ دیکھیں کہ عثمان جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے نبی کا حکم نہیں ہے، میرا لہذا کعبہ سامنے میں طواف نہیں کر سکتا، مجھے موقع مل رہا ہے، ان کو موقع مل رہا ہے، یہ طواف نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں مسلمانوں کے اندر ان کے محبت کیا ہے، کتنی محبت ہے. اس کو دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ ان کو بند کر دیا، اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. یہ افواہ جیسے ہی پھیلی، صحابہ کرام جو امن اور امان کے ساتھ آئے تھے فوراً ایک درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت ہوئی کہ یہاں سے عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے ہی واپس جانا ہے. قرآن مجید نے اس بیعت کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کر دیا، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت میں شامل تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور ان سے اللہ راضی ہو گئے. خیر، بیعت کے بعد حضرت عثمان غنی واپس آ گئے، اور یہ افواہ تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. البتہ قریش کی طرف سے سہیل نام کے ایک ایلچی آئے، سفیر آئے، اور دفعات طے ہوئی. یہاں پہ جو دفعات طے ہوئی وہ دفعات ظاہراً ایسی ظالمانہ دفعات تھیں، جیسا کہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت نیچے آپ نے قیام فرمایا اور حضرت عثمان کو مکے کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا. اسی دوران ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت کیا جس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور ایک طرفہ اور ظالمانہ ایک زبردست معاہدہ ہوا. ظاہری طور پر ایسا معاہدہ تھا کہ صحابہ کرام بھی مایوس ہو گئے تھے، اور اتنے مایوس تھے کہ حضرت عمر سے تو برداشت نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم دب کر کے معاہدہ کریں؟ وہ کیا معاہدہ تھا، شقیں اس کی دیکھیے کہ ظاہراً کتنا ظالمانہ معاہدہ تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرما رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ممکن ہے تو آتش غم جس کو ہے سمجھا، وہ تیرے مقدر کے ستارے کی چمک ہے. ممکن ہے فراوانی عشرت، بیچ میں ایک لفظ ہے جو ہے اندیکھے غم زیست کے طوفان کی کسک ہو. یعنی اللہ جانتا ہے کہ خیر کس میں ہے اور شر کس میں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتجاج کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احتجاج کو ٹھنڈا کیا. ظالمانہ تھا اور صحابہ کرام کسی طرح منظور نہیں کر رہے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور یہی چیز آگے بہت جلدی فتح مکہ کا باعث بن گئی. کیا تھا؟ سب سے پہلا شق تھا، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا لکھنے کے لیے، اور دفعات کی شقیں جو لکھوائی گئیں، من محمد رسول اللہ، لکھوایا کہ یہ معاہدہ محمد اللہ کے رسول کی جانب سے ہے. ان کے سفیر نے کہا یہ مٹائیے، رسول اللہ یہاں سے مٹائیے. ہم رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ہی کس بات کا ہوتا، ہم رسول نہیں مانتے ہیں آپ کو. حضرت علی سے حضور نے فرمایا مٹا دو اس کو. حضرت علی نے کہا میری جرت نہیں کہ میں رسول اللہ کے نام کو مٹا سکوں، یہ میری جرت نہیں. ظاہراً کیا ہے، نبی کا کہ نافرمانی کر رہے ہیں، مگر کس کام کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ نبی کے نام کو میں مٹا دوں میری جرت نہیں ہے، میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا کہ میں اس پر قلم چلا دوں. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ نے فرمایا علی بتاؤ کہ کس مقام پر تم نے لکھا ہے. آپ نے اس مقام کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے قلم لے کر کے اس کو سرکل کر دیا اور بتایا کہ محمد ابن عبداللہ لکھو، عبداللہ کے بیٹے محمد کی جانب سے یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا اس کو اور لکھوایا یہ گیا فریقین 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے. یہ بھی ٹھیک تھا، اس کے اندر بھی کوئی دشواری کی بات نہیں تھی. دوسرا، اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آپ کو عمرے کی اجازت ملے گی. اس سال آپ واپس جائیں گے، آپ اگلے سال کچھ کرنے نہیں آئے ہیں، جانور لے کر کے آئے ہیں، نہیں جائیے واپس، اس سال نہیں آنے دیں گے ہم آپ کو. اور وہ بھی آئیں گے تو بغیر ہتھیار کے آپ کو آنا پڑے گا، خالی ہاتھ آپ آئیے، تلوار بھی لے کر کے مت آئیے.
پھر فریقین کے عہد میں جو داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، جو بھی داخل ہونا چاہے، ان کے ساتھ داخل ہونا چاہے، ان تو بنی بکر قریش کے ساتھ شامل ہوئے، بنو خزاعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ قریش کا جو آدمی، شق نمبر 4 دیکھیے، قبول کرنے کے لائق نہیں تھا، مسلمان پاور میں تھے، چاہتے تو بالکل منع کر سکتے تھے۔ قریش کا جو آدمی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ مسلمان ہو گیا، مدینے جا رہا ہے، مگر مسلمان واپس کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا کوئی آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ماننے کی بات نہیں تھی، یہ ہوتی ہے فراست، اور اسی فراست کی تعلیم دی جاتی ہے اہل ایمان کو کہ حالات اگر آ جائیں، کوئی شخص بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہو تو اس کی تہ میں جائیں، تھوڑا دور جا کر کے دیکھنے کی کوشش کریں۔ تجزیے کا زمانہ ہے کہ کوئی شخص اگر فیصلہ کر رہا ہے، کسی ایک خاص قوم کی اکنامی کو توڑ رہا ہے، تو تھوڑا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ملک ہی کی تو اکنامی ہے، ملک ہی کی تو اکنامی ہے، اس کا آئندہ اور کیا اثر پڑ جائے گا، آگے سوچ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، فوراً فیصلے نہیں۔ یہیں پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر کے ان کو بٹھا دیا۔ اور یہ زبردست اس کا ایک واقعہ بھی بتا کر کے آگے بڑھنے سے پہلے اس کا واقعہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ یہ والی جو شق طے ہوئی، اس شق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، اور ماننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا سب لوگ یہیں پر اپنے اپنے جانوروں کی قربانی دیں اور واپس ہو جائیں۔ ایک تو سوچئے 10 سال اپنا گھر، اپنی زمین چھوڑ کے گئے تھے، اس کو دیکھنے کا، پھر خانہ کعبہ کے طواف کا موقع سامنے نظر آ رہا ہے، علاقہ اور مکے کی سرحدیں سامنے نظر آ رہی ہیں، داخل ہونا تو طواف تو دور کی بات، داخل ہو کے دیدار بھی نہیں کر سکتے، اس پر یہ شقیں صحابہ کرام بالکل دل بیٹھ گیا ان کا، مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جتنے بھی جانور یہاں پر ہیں یہیں پر قربانی دو اور یہیں سے ہم لوگ واپس جائیں گے۔ کسی نے آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا، آپ گھبرا کر کے ڈر کے مارے خیمے میں واپس آئے، اور اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو جائے ان پر، کیونکہ رسول کی نافرمانی عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی ایک خاتون کی مشاورانہ عظمت سامنے آتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے المرأۃ الصالحہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اگر صالحہ بیوی خاتون گھر میں ہے، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی بیٹی کی صورت میں، صالحہ خاتون گھر کے اندر ہے تو دنیا کی سب سے عظیم نعمت گھر میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی، ایک مشاورانہ عظیم عظمت ماں ام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے آئی تھی جب آپ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، اور ایک یہ عظیم ترین مشاورانہ عظمت حضور ڈر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یوں صحابہ کرام مایوس بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے حکم کی تابعداری نہیں کر رہے، مجھے ڈر ہے۔ تو ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ جائیے پہلے اپنا جانور پٹک کے آغاز تو کیجئے، اپنا آغاز کیجئے اپنے ہاتھوں سے، پھر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جانے کے بعد اپنے جانور سے جیسے ہی آغاز کیا، اب اس کے بعد صحابہ کرام سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور کو یوں ہی اکیلا چھوڑ دیں، سب نے قربانی کیا اور وہیں کا وہیں معاملہ حل ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد لوگ واپس آ گئے، اور واپس جب آئے تو یہ جو شق نمبر 4 ہے یہ گلے کی ہڈی بن گیا قریش کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان جس نے قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قبول کیا تھا، رسول کی محبت میں ایمان کو سمجھ کر کے کوئی مرتد نہیں ہوا۔ البتہ ابھی شقیں چل ہی رہی تھی کہ ایک صحابی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مکے سے بھاگ کے صحابہ کرام کے پاس آ گئے، ابھی معاملہ چل ہی رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر کے صحابہ کی حالت غیر ہو گئی کہ اس حالت میں ایمان والوں کو زنجیروں سے جکڑ کر انہوں نے رکھا ہے۔ ابھی صرف بات چل رہی تھی تو سہیل نے کہا یہ پہلا معاہدہ مکمل اسی وقت ہوگا جب ان کو آپ واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر کے اور ان کو واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد مدینے لوگ آ گئے، اور جب مدینے آئے تو کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ ایمان قبول کر کے مدینے آئے۔ جیسے ہی ایمان قبول کرنے والے مدینے میں داخل ہوئے، پیچھے پیچھے قریش کے لوگ بھی داخل ہوئے کہ معاہدہ ہے واپس کیجئے ان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان کو واپس کیا۔ جب یہ واپس گئے تو مکے اور مدینے کے درمیان میں ساحلی علاقے کے اندر گھاٹیوں کے درمیان ان کی باتوں باتوں میں ان کی دو تھے، تلوار لیا کہ تمہاری تلوار بہت اچھی ہے، تمہاری تلوار بہت خوشنما ہے، اور وہ تلوار ہم ذرا دکھاؤ۔ ذرا عربوں کی تلوار بازی اور قریش کی تلوار بازی کی تعریف کیا
اور تعریف میں انسان بہت جلدی پھول جاتا ہے نا، اسی لیے مومن سے کہا گیا ہے کہ کوئی تمہارے سامنے تعریف کرے تو مٹھی مٹی ڈال دو اس کے منہ میں، تعریف مت سنو ورنہ پھول جاؤ گے، چنے کے جھاڑ پہ چڑھانا بہت آسان ہے۔ اسی لیے اسلام نے منہ پہ تعریف کرنے والوں کو پسند نہیں کیا ہے، تعریف پیچھے کرو، برائی کرنا ہے تو منہ پہ کرو تاکہ اپنی اصلاح ہو جائے۔ تو ان صحابی جن کو واپس لے کر کے یہ جا رہے تھے مشرکین مکہ، ان کی تلوار کی تعریف کی اور ان کی بہادری کی، ذرا دیکھو تو دکھاؤ، تو بڑے خوش ہو کر دکھایا اور ان میں سے ایک کی گردن اتار دیا۔ جب ایک مشرک مارا گیا تو دوسرا دوڑتا ہوا مکہ پہنچا حضور کی خدمت میں، اور حضور خدمت میں پناہ مانگنے لگا۔ حضور نے کہا بھائی یہ معاہدہ میں نہیں ہے۔ ان نوجوانوں نے بھی کہا بھائی یہ معاہدے میں بات نہیں ہے، اور وہ مکے بھی نہیں گئے، مدینے بھی نہیں گئے، اور انہوں نے جا کر کے مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ پناہ لے لیا۔ معاہدے میں بات تھی ہی نہیں، انہوں نے طے کیا تھا حضور سے مطلب نہیں رہے گا اس کا، حضور نے فرما دیا کہ مجھ سے مطلب نہیں، اب تم سمجھو یہ ان کا معاملہ۔ اب لوگوں کو یہ موقع مل گیا، جو بھی مکے سے بھاگتا وہ مدینے نہیں آتا بلکہ اسی جگہ جا کے پناہ لے لیتا، اور وہاں پناہ بڑھنے لگی، لوگوں کی تعداد، مکے کے قافلے والوں کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ بالآخر چند دنوں کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے آئے کہ ان کو اپنی ہی پناہ میں لے لیجئے ورنہ ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں۔ جب یہاں اطمینان ہو گیا تو اطمینان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی طرف رخ کیا اور خطوط بھیجنا شروع کیا۔ اطراف کے جو ممالک تھے، اس کے جو بادشاہ تھے یا سردار تھے، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس ایک نظام تھا، جن کے پاس ایک مذہب تھا، ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کرنے شروع کیے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح سے سفارت کا کام کسی نے کیا ہو۔ اس کے پہلے کی تاریخ جتنی بھی ہے وہ تاریخیں اٹھائیں تو پھر اس میں سوائے جنگ کے علاوہ کوئی اور سفارت نظر نہیں آتی ہے۔ فلاں جگہ حملہ تو فلاں نے گھوڑا چھوڑا، اس کا گھوڑا جس نے پکڑ لیا، وہاں جنگیں ہوئی، سوائے خون ریزیوں کے اور کوئی سفارت نہیں ہوئی۔ دعوت کی سفارت، ایمان کی سفارت، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی سفارت، یہ تاریخ کی پہلی سفارت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھیجا۔ اس طرح کے خطوط، کیونکہ اس وقت تحریر جو تھی وہ خط شکستہ اور خط کوفی ہوا کرتی تھی، زیر زبر پیش تو بہت بعد میں لگنا شروع ہوا، جس کے بارے میں انشاءاللہ 21 اپریل میں تذکرہ انشاءاللہ اس کا آئے گا۔ یہ خط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور اس کی ایک زیروکس کاپی بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے اس کا نظم کیا تھا۔ 1991 یا 92 میں جماعت اسلامی ہند کا ایک کیلنڈر چھپا تھا، جو کیلنڈر ڈیٹ والا ہوتا ہے نا، کیلنڈر چھپا تھا، اسی میں یہ خطوط تھے۔ ہمارے والد لگانے کا انتظام کرتے تھے، ابھی مدرسے میں ہم نئے داخل ہوئے تھے تو ہمیں اچھا لگا وہ، اور سال جیسے ختم ہوا تو وہ ہم نے کاٹ کاٹ کے اپنی ڈائری میں لگا لیا۔ وہ ڈائری کا خط آج کام آیا، انشاءاللہ کتاب میں بھی وہ ہے۔ تو یہ علم جہاں جہاں تک جائے گا، جس نے بھی کوشش کیا ہوگا، کہاں سے کہاں تک پہنچا، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ کہاں 1991-92 بہت چھوٹے سے تھے، تقریباً 11 سال کی عمر تھی، لیکن اس کو کاٹ کے رکھا اور آج یہ کام آ رہا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے طلباء کو کہتے ہیں کہ اہم چیزیں ہوں اس کو نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے، کس موڑ پر یہ چیزیں کام آئے گی ہمیں نہیں پتا ہے اس کا، ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھا۔ خط تقریباً مضمون یکساں تھا، مگر جو سفرا بھیجے گئے تھے وہ سب کے ذہن کے اعتبار سے بات کرنے والے بھیجے گئے تھے۔ اور ایک جگہ پر قول بھی ہے، حضرت علی کا خاص طور پر یہ والا مقولہ ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، اور حدیث میں بھی اسی قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے بات کرو، ان کی عقل کے حساب سے بات کرو۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو زمانہ ہے اس زمانے کے سطح کے مطابق بات کرو، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو بھی موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی اور زبان دے کے بھیجا تھا۔ اسی لیے داعیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ موجودہ زمانے کو جانے، موجودہ زمانے کی زبان کو جانے اور موجودہ زمانے کی رفتار کو جانے۔ اسی نہج پر دارالامور کا کورس ہے کہ علماء کو موجودہ زمانے سے ہم آہنگ کر کے دعوت کا کام کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ تو اسی طرح سفرا بھیجے گئے تھے۔ ایک خط کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی المقوقس عظیم القبط سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام فاسلم تسلم
युतिक अल्लाहु अजरक मर्रतैन फ़इन तवल्लैत फ़अलैका इस्मुल क़िब्त या अहलल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहद बिअन्ना मुस्लिमून। शुरू अल्लाह के नाम से। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद की तरफ से कौम क़िब्त मिस्र के हाकिम मक़ौक़िस के नाम। सलामत हो उस पर जिसने राह रास्त अख्तियार की, सलाम हो उस पर जिसने राह रास्त अख्तियार की। उसके बाद मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, महफूज रहोगे और सलामत रहोगे। अल्लाह तुमको दोहरा अजर अता करेगा, एक तो इस्लाम को कबूल करने का और उसके साथ साथ कौम तक इस बात को फैलाने का, क्योंकि वो ईसाई बादशाह था, एक नबी पर ईमान लाने का, फिर उसके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान लाने का। लेकिन अगर एराज किया तो सारे क़िब्त का गुनाह तुम्हारे सर आएगा। अहले किताब, आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा तौर पर मुसल्लम है। ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएं और न बाहम हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह से हटकर अपना रब बनाए। अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो गवाह रहो हम तो मुस्लिम हैं। अब ये आयत थोड़ी सी बात को हटा करके इस उन्वान से फिर इसी उन्वान पे आ जाते हैं। ये आयत नाजिल हुई थी उन तमाम लोगों के लिए जो अहले किताब हैं, कि अहले किताब अपनी अपनी खुराफात को छोड़ करके जो कॉमन वैल्यूज है उस पर आ जाए। लेकिन ये आयत अब हमें अपील कर रही है, अब हमें अपील कर रही है कि एक कॉमन वैल्यूज के ऊपर वापस आ जाओ, अपने फुरूई इख्तिलाफात को किनारे रख दो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ, अल्लाह को छोड़ के किसी और को रब मत बनाओ, इस कॉमन वैल्यूज के ऊपर इत्तेहाद कर लो। यह आयत हमें अपील कर रही है, इस पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। वो ये था कि सन 7 हिजरी में माह मुहर्रम की पहली तारीख थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा कराम को जमा किया और खुतबा इरशाद फरमाया कि मेरी बेइज्जत पूरी नौ इंसानियत के लिए है। खुतबा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं तमाम इंसानियत के लिए भेजा गया हूँ, इसीलिए शुरू में जिस चैप्टर में ये बात आई थी कि वलक़द बाअसना, कि हमने तमाम उम्मत के लिए एक नबी को भेजा, जो चैप्टर पूरा अल्हम्दुलिल्लाह किताब में भी शामिल हो गया है। जिसने भी सवाल किया उसको अल्लाह बड़ा अजर अता फरमाएगा कि हमने तमाम कौमों के लिए नबी को भेजा। उस किताब के चैप्टर में हमने ये भी कहा कि पूरी नौ इंसानियत के लिए अल्लाह के नबी की बेइज्जत है, इसलिए दुनिया की कहीं भी कोई कौम होगी उसके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यहां तक कि मरीख में भी जाके कोई शख्स बस जाए, स्पेस में भी होटल बना लिए जाए, वहां भी नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। और वहां सवाल जब पूछेगा कि अब मैं तो ऊपर हूं और मैं किस तरह से नमाज किस तरफ रुख करके पढ़ूं, तो फिर कुरान में कह दिया गया है लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह के लिए ही तमाम किनारे हैं, जिधर भी तुमको अल्लाह की इबादत करनी होगी किसी किनारे की तरफ तुम मुंह करके नमाज पढ़ लोगे, तुम्हारी नमाज अदा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि मेरी बेइज्जत पूरी नौ इंसानियत के लिए है। मैंने अब तक तुम्हें दावत पेश की है, अब ए मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस दावत और पैगाम को अतराफ और अकनाफ आलम में फैल जाओ और तौहीद को आम करो। ये खुतबा देने के बाद फिर उसके बाद ये खतूत लिखवाए गए और ये खतूत लिखवाने के बाद लोगों को तय किया गया और लोग जो हैं मुख्तलिफ मकामात पर शाह हबशा के नाम, वाली बहरैन के नाम, शाहान ओमान के नाम, हिरक्ल के नाम, मक़ौक़िस के नाम, वाली अस्कंदरिया और मिस्र के नाम, हाकिम यमामा के नाम, रईस गस्सान के नाम, किसरा के नाम और इसी तरह से कई वालियान के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत रवाना किए। नज्जाशी तो पहले से ही उसका दिल नर्म हो चुका था, जबकि हज़रत जाफ़र तैयार यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो भाई थे उन्होंने खुतबा जो पेश किया था और नज्जाशी के सामने अस्महा उसका नाम था, उसके सामने हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान की जो आयत पढ़ी थी उसका दिल नर्म हो चुका था। ख़त जैसे ही पहुँचा उसने इस्लाम कबूल कर लिया और ये वही बादशाह है जिसको वो शरफ़ हासिल है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में उससे पहले किसी को नहीं हासिल था। जब इस बादशाह का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई कि आपके सामने इस अस्महा की लाश को हाजिर कर दिया गया था। तो गायबाना नमाज जनाजा इन्हीं के सबसे पहले पढ़ी गई। ये सहाबी तो नहीं बन सके मगर अल्लाह के बंदे और ईमान वाले होकर के दुनिया से रुखसत हुए। हिरक्ल ने इरादा किया, हिरक्ल समझ गया मगर वो अपने अहले दरबार से डर रहा था, उसने दरबार बंद करवाया।
مولانا علی میاں صاحب نے ایک نصابی کتاب میں مختارات میں پورا سبق دیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ دربار کے تمام دروازے بند کروائے اور سب کے سامنے دعوت کو پیش کیا، ایسا ہو جائے تو کیسا رہے گا، ایک مبہم انداز میں۔ سب نے کہا بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن جب اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو جتنے وہ عیسائی علماء اور ان کے پادری تھے سب نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، اور اس قدر ہنگامہ اٹھایا کہ ہنگامے کی نظر تو سبھی ہو جاتے ہیں، آج بھی حالات ویسے ہی ہیں، کسی بھی معاملے کو لے کر کے اس کو فلیش نیوز ہنگامہ مچایا جاتا ہے کہ معصوم تمام کے تمام شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دربار کے اور لوگ شکار ہو گئے، یہاں تک کہ اس کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں مجھے معزول نہ کر دیا جائے۔ تو اس نے چال چلی کہ بھائی میں تو آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے پیش کر رہا تھا کہ سوچے آپ لوگوں کا ذہن کیا، اسی لیے دروازے بند کرا دیے تھے۔ خیر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے سلطنت کے لوگوں کے سامنے کچھ نہ چلی، شاہ مصر نے چالاکی سے درمیانی چال چلی، سمجھا بجھا کر کے اپنے آپ کو کنارے اس نے کر لیا، لیکن سیبخت کسریٰ پرویز نے ازراہ بدبختی نام مبارک چاک کر ڈالا اور قاصد کو شہید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو پیشگوئی آپ نے فرمائی کہ اللہ اس کے ملک کو بھی اسی طرح چاک کر ڈالے گا۔ یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور چند سالوں کے بعد اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ کاش ان ٹکڑوں کو کوئی گن لیا ہوتا، اگر کوئی شخص ان ٹکڑوں کو گن لیا ہوتا اور ان کی سائز بھی ناپ لیا ہوتا تو یقیناً دعویٰ کر سکتا تھا کہ جو سوویت یونین اور رومن امپائر کے درمیان کا جو روم کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ علاقے کتنے ٹکڑے ہوں گے اور کتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہوں گے، کیونکہ حضور کی پیشن گوئی تھی اور وہ ٹکڑا ہوتا رہے گا، جتنے ٹکڑے ہوئے تھے وہ علاقہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا۔ اور یہ ہوا بھی کہ یہ اس کا کسریٰ ختم ہوا تو اس کے بعد اس کا ملک بکھر گیا اور اس کے بعد کبھی متحد نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تقریباً 50 دعوت نامے روانہ کیے۔ یہاں پر ہم غور کریں کہ ایک نقطہ نکل کر کے آتا ہے کہ سب سے پہلے دعوت کا آغاز ہوتا ہے انسان کے اپنے اخلاق اور کردار سے۔ اخلاق اور کردار پہ ہی لوگ بات سنتے ہیں، جب تک کہ انسان اخلاق اور کردار پیش نہ کر سکے لوگ بات نہیں سنیں گے۔ ایک شخص بری زندگی کا عادی تھا، وہ اچانک آ کر کے بڑی بڑی باتیں کہنے لگے، لوگ اسے قریب نہیں آئیں گے گرچہ حق ہو، لیکن وہی شخص آ کر کے معاشرے میں کچھ دن رہ کر کے لوگوں کی خدمات اور لوگوں کے کام آنے والی چیزوں میں شریک ہوتا رہتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کی بات کو لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ چیز کی توجہ جو کرائی جاتی ہے بچوں کے اخلاق اور کردار کی، نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کی۔ ہمارے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے لوگ ہم سے اتنا زیادہ قریب ہوں گے۔ پھر دعوت کا دوسرا اسٹیپ ہے صبر، جیسا کہ مکے میں 13 سال صبر کیا گیا۔ اس کے بعد جب حالات سازگار ہو جائیں تو دعوت کا تیسرا اعلیٰ مرحلہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زبان میں لٹریچر ان کو فراہم کرنا۔ اب لٹریچر جس طرح کا زمانہ ہو اس طرح کا لٹریچر فراہم کرنا۔ زمانہ اگر کتابوں کے پڑھنے کا ہو تو بڑے بڑے لٹریچر تیار کرنا، ویلیومز کے اندر تیار کرنا، بڑے بڑے والیومز میں کتابیں لکھنا، مگر زمانہ اگر چھوٹے لٹریچر چاہ رہا ہو تو ویسے لٹریچر تیار کرنا۔ آج سوشل میڈیا کا رخ ہے اور لٹریچر اس پر پڑھا جاتا ہے، تو شارٹ میسیجز، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگوں تک پھیلانا، یہ دعوت کا ایک اور مرحلہ ہے۔ دعوت دونوں طریقوں پر ہوتی ہے۔ صرف زبان سے کوئی شخص کہے کہ دعوت مکمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف اس کی مثال نہیں۔ صرف یہ کہا جائے کہ صرف لٹریچر دعوت ہے تو وہ بھی مکمل نہیں۔ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں جوڑ اخلاق اور کردار ہے۔ اخلاق اور کردار کے ساتھ تقریر اور تحریر، یہ بھی دونوں دعوت کے بہترین عناصر ہیں، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، لوگوں تک پیغام پہنچا۔ اور شاہان میں بڑے بڑے بادشاہوں نے گرچہ دعوت کو فوراً قبول نہیں کیا مگر ان کے گھروں میں بات شروع ہو گئی۔ یہ قافلے جہاں جہاں گزرے چھوٹے چھوٹے قبائل کے اندر بات بڑھنے لگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی درمیان میں صرف 2 سال کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے آ کر کے یہ دیکھا کہ امن اور امان تو دامن اسلام کے اندر ہے، جو لڑتے تھے دامن اسلام میں آ کر کے ایک ہو گئے، کیوں نہ ہم بھی دامن اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کوئی چیک کرنے کے لیے آیا تو کوئی ایمان قبول کر کے آیا۔ وفد بنی عبد قیس، یہ جتنے لوگ تھے یہ سب کے سب متاثر ہو کر کے آئے، ایمان قبول کیا لوگ، اور ایمان کی یہ داعی بن گئے۔
دعوت کا کام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، یہاں تک پھیلا کہ قرآن مجید میں بعد میں فتح مکہ کے بعد آیت نازل ہو گئی، بلکہ پوری سورہ نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وہی مسجد نبوی جس کے اطراف سے گزرنا لوگ نہیں چاہتے تھے، یثرب کہتے تھے اس علاقے کو کہ دور بھاگو، بیماریوں والا علاقہ ہے، یہاں قیام بھی مت کرنا، وہی مدینۃ الرسول بنا، اور اطراف میں بازار ہوئے، ادھر یہود کے دکان تو ادھر مسلمانوں کی دکان، ادھر قافلوں کی دکان، ہر شخص تعجب کرتا تھا، دیکھو فلاں جگہ نجران کا وفد آ رہا ہے، اب عبد قیس کا وفد آ رہا ہے، غسان کا وفد آ رہا ہے، غطفان کا آ رہا ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں، اور سب کے قیام اور طعام اور میزبانی کا انتظام مسجد نبوی میں ہو رہا ہے۔ کوئی ایمان قبول کر رہا ہے تو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے طریقے پر عبادت کر رہا ہے، ایک خاص طریقہ، ایک خاص ایک ماحول بنا ہوا وہاں پر، لوگوں کی تجارت بھی ترقی پذیر ہو رہی ہے، آگے لوگ بڑھ رہے ہیں، اور لوگ ایمان قبول کر کے وہی لٹیرے جو تھے وہ محبت والے پیغام لے کر کے جا رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری، جیسا کہ ان کا پورا واقعہ بھی کچھ دنوں پہلے بیان ہوا، تو یہ تمام کا تمام کام ہوا۔ یہ کام سنت نبوی کا ہر کام ہر زمانے کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، لیکن ہر علاقے کے لیے ہر کام ایک وقت میں نہیں ہے۔ کسی علاقے کے لیے کردار کے ذریعے اس کو اور اچھا پیش کر کے لوگوں کو قریب کرنے کا موقع ہے، جیسے حلف الفضول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ شریک ہو کر کے اس کے بارے میں فخر فرماتے تھے کہ مجھے اسلام میں بھی کوئی دعوت دے تو میں شریک ہو جاؤں گا۔ ایسے مواقع تلاش کر کے محلے اور پڑوس کے جو کامن کاز ہیں ان سے شریک ہوں تو یہ میڈیا جتنا بھی چلاتا رہا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں سے بددل نہیں ہوں گے۔ دوسرا، زبان کے ذریعے سے دعوت، جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں سے آغاز کیا جائے۔ گھر جل رہا ہو تو باہر کی فکر بہت نہ کی جائے، لیکن گھر جل رہا ہو تو باہر بھی آگ لگی ہوئی ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دونوں ضرورتیں یکساں ہوتی ہیں، اور کہیں پر جب یہ حالات پرسکون ہو اور جس کے ہاتھ میں موجودہ زبانے کی زبان ہو تو اس کو چاہیے کہ حسن طریقے سے اس زبان کے ذریعے سے، یعنی لٹریچر کے ذریعے سے لوگوں تک بات کو پہنچاؤ۔ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری، قبول کروانا اللہ کا کام۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہمارے اوپر وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر پہنچانا ہی ذمہ داری ہے۔ کس طریقے سے؟ ادعو الی ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نوجوان بھائیوں، اگر آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، فیس بک یا جو بھی ہے، ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں کو، مسلم نان مسلم، حکمت کے ساتھ بات کو پیش کیجیے۔ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، ریسرچ سب سے پہلے حکمت میں آتی ہے۔ کوئی پوسٹ آئے آپ فوراً فارورڈ مت کیجیے۔ ایک پوسٹ بہت شدت کے ساتھ اس وقت گردش کر رہا ہے کہ بھائیو فلاں اتنا مہینہ، اتنا دن، اتنا وقت رمضان میں باقی ہے، رمضان المبارک، اور نیچے حدیث کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے گا اس کی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ کیا ہی ہے وہ حدیث؟ ہم نے تلاشا، ہمیں نہیں ملی، آپ حضرات کو مل جائے تو آپ ہم تک پہنچائیں، اگر ہوگی بھی تو یقین ہمارا ہے کہ یہ اس حالت میں تھی کہ اگر کوئی شخص رمضان کا چاند دیکھ لے اور دوسروں تک اس کی خبر پہنچائے تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، اور برائیوں میں مبتلا ہے، اور ایک پوسٹ بھیج دے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی لا تزر وازرۃ وزر کا دعویٰ ہے، اور وہاں پہ چونی کیا اور ذرے کا حساب ہے۔ ایسے پوسٹ آپ فارورڈ مت کیجیے۔ آپ اگر جواب دے سکتے ہیں تو اس کو پلٹا کر کے جواب دیجیے کہ بھائی مجھے ریفرنس بھیجو، میں آگے بھیجتا ہوں۔ آتا ہے کہ فلاں اتنی مرتبہ درود پڑھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کے 5 گناہ معاف ہو گئے۔ بے وضو لیٹا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، وہاں پہ فرشتے کافر 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 چلا رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نیچے مغفرت ہو گئی۔ بھائی پروانہ لے رکھا ہے کیا پادریوں کی طرف سے؟ آپ اس کو جرت ہے تو پلٹا دیجیے اس کی طرف، بھائی مجھے ریفرنس بھیجو، اور اگر جرت نہیں ہے تو سب سے بہتر طریقہ ہے ڈیلیٹ کر ڈالو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اب اگر آپ کو بہت زیادہ مکلف نہیں کیا گیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے کہ میں اپنی نماز اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے کہ میں دوسروں کو سکھا سکوں، تو اللہ نے مجھے اتنا ہی مکلف کیا ہے۔ اللہ نے مجھے مکلف کیا ہے کہ محبت کے ساتھ السلام علیکم بھائی آئیے نماز کے لیے، تو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا مکلف کیا تو بس اتنا ہی ہمارے لیے۔ اس لیے یہ فکر نہ کریں کہ بڑی پوسٹ آئے گی تو میں فوراً اٹھا کر بھیج دوں گا تو مجھے بڑا ثواب ملے گا، نہیں۔ جب تک آپ جانے پہچانے نا، اچھے پوسٹ کو بھی مت بھیجیے۔
ایک مثال آپ کو ہم دے کر کے اس کی طرف آ جاتے ہیں، چونکہ عنوان ہی ایسا ہے کہ اس امپیکٹ کو دنیا کے اوپر بتانا ہے، تو جہاں جہاں نقطے آتے ہیں بتانا ضروری ہے۔ قرآن میں جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فسق کے مقام سے کوئی بھی چیز آ رہی تو چھان بین لو، یہاں تک کہ اگر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یا مولانا توصیف الرحمان یا اس طرح کے لوگوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں تو بھائیو پہلے پورا دیکھ لو، پورا دیکھ لو، گڑبڑی کا زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ویڈیو کٹ کر کے کچھ اور ڈال دیا گیا اور آپ نے کسی کو فارورڈ کیا، آپ بدنام ہو گئے۔ بھائی بالکل آسان ہے کہ تقریر چل رہی ہے 20 منٹ کی، 5 منٹ کچھ پورن ڈال دیا گیا، آپ کیا کر سکیں گے بھائی؟ اس لیے پہلے چھان بین کر لو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہاں بھائی بالکل آتھینٹک ہے، صحیح ہے، تب آگے بھیجو، نہیں لگتا ڈیلیٹ کر دو، اپنے پاس ہی رکھو، کم از کم تمہارے ذریعے سے فتنہ اور فساد تو نہیں پھیلے گا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی شخص تمہارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، فیس بک پر بہت سارا ہوتا ہے، نیچے گالیاں دے رہا ہے، ہمارا کام گالیاں دینا نہیں ہے، اگر برداشت نہیں ہو سکتا واپس باہر نکل کر کے چلے آؤ، اضعف الایمان ہے، ورنہ محبت سے آپ 2-4 سلامتی کے جملے لکھ کر کے باہر آ جاؤ، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے سے دیکھیے، آپ نے جو خط دیکھا اس میں دیکھیے کوئی بات نہیں کہی گئی کہ ہم تمہیں حملہ کر دیں گے یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے، کوئی دعویٰ نہیں کہا گیا۔ تعالوا الی کلمۃ، بھائی کامن ویلیوز کی طرف آ جاؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ سب گالی گلوچ کی باتیں چھوڑو، آؤ ہم فکر کریں، ان سب کو چھوڑو، گوشت کھانے کے مسئلے کو، فلاں مسئلے کو چھوڑو، ہم ذرا اپنے گراس روٹ ریالٹی کو دیکھ کر کے آؤ، جس محلے کے اندر ہیں ہم ذرا صاف ستھرے رہ کر کے دکھائیں، ہم ایک غریب کی مدد کرنے کو دکھائیں۔ آؤ بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے، آؤ ہم سب مل کر کے گورنمنٹ ہاسپٹل کے جنرل وارڈ میں جا کر کے ذرا لوگوں کے دکھ درد کو دیکھ کر کے آئیں۔ یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں، یہی تعلیم ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے ملتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگ جو ہے جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ جو کفار مکہ نے جو ظالمانہ فیصلے کر کے چند دنوں کی خوشی منائی تھی، الٹا انہی کے معاملے میں پڑ گیا۔ شر تو تھا ہی ان کے اندر، انہوں نے پس پردہ 2 حلیف قبیلے جو شامل ہوئے تھے، ان میں سے ایک حلیف قبیلہ جو قریش کے ساتھ شامل ہوا تھا، ان کے پیچھے سے مدد کر کے ایک معصوم قبیلے پر حملہ کروایا، یہیں سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے توڑا معاہدہ، تمام معاملہ کیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف آپ نے کوچ کیا۔ اب ماحول سازگار ہو چکا تھا، اندر بھی ہو چکا تھا، اطراف بھی بات پھیل چکی تھی، لوگ جوق در جوق آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے فتح کی بشارت بھی دے دی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح پوری نازل ہوئی۔ قریش صلح حدیبیہ میں منچاہی صلح کی دفعات لکھا کر خوش تھے۔ اسی زوم میں قریش نے اس دوران ایسی فاش غلطیاں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی جانب کوچ کرنا پڑا۔ اسلامی لشکر 20 رمضان 8 ہجری روانہ ہوا مدینے سے، اور 11 فروری سن 630 میں، یعنی 20 رمضان سن 8 ہجری میں بمطابق 11 فروری 630 میں مکے میں داخل ہوا۔ مختلف ٹکڑیوں میں مختلف مقامات سے جگہیں بنائی گئی تھی داخل ہونے کے لیے، سوائے خالد بن ولید جو کہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، ان کی ٹکڑی سے کسی اور کی جھڑپ ہوئی نہیں، لڑائی کی کسی کے پاس طاقت ہی نہیں تھی۔ اب تو سب ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ جس طرح سے فاتحین داخل ہوتے ہیں، جو حال کرتے ہیں وہی حال ہوگا، اور یہ مشرکین مکہ تو اسی لائق ہی تھے، اسی لائق تھے جس طرح سے انہوں نے کام کیا تھا۔ لیکن جب یہ لشکر داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہو رہے تھے نا، اور فاتح جب داخل ہوتا ہے تو جتنا پھول سکتا ہے اتنا پھول کے داخل ہوتا ہے، نہ ہو سکے تو لمبا سا جھنڈا لگا لیا کرتا ہے، نہ ہو سکے تو اپنے ساتھ اور چیزیں رکھ لیتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر دہشت بیٹھ جائے، اور جہاں سے لوگ گزرتے ہیں افسدوہا بالکل صاف کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کے لیے تھی، رحمت عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سر جھکائے ہوئے، اپنے سر پر رومال ڈالے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سب میں نبی کے برابر کے اخلاق تو نہیں تھے نا۔ انصار کی سالاری کا پرچم لیے ہوئے سعد ابن عبادہ کو قوم انصار مدینے کے لوگوں کی سرداری دی گئی تھی، آپ پرچم لیے ہوئے داخل ہو رہے تھے، اور جب حالات دیکھا تو دیکھتے دیکھتے ان سے برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے نعرہ لگا دیا، اور نعرہ جو لگایا کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج تو گھمسان کا دن ہے، آج کعبے میں خون بہانا حلال ہو جائے گا۔
آج ہم پکڑ پکڑ کے ماریں گے. یعنی اس جملے کے اندر یہ پوری باتیں چھپی ہوئی تھیں. خانہ کعبہ میں خون بہانا حلال ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ خانہ کعبہ بیت الحرام عزت کی جگہ جہاں پر کسی چیٹی تک کو مارنے کی اجازت نہیں, وہاں بھی ان کافروں اور مشرکوں کے خون بہانے کی اجازت آج دے دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ فوراً آپ نے اعلان کروائے کہ اعلان کرو کذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. آج یوم المرحمہ ہے, اليوم یوم المرحمہ, اليوم یوم المرحمہ, یہ اعلان لگوایا گیا. آج رحم کا دن ہے, آج تو خاص طور پر رحم کیا جائے گا, اور آج تو کعبہ کو اللہ عظمت بخشیں گے, آج کعبے کو لباس پہنایا جائے گا. کتاب المغازی میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ سعد نے غلط کہا, یہ آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ رحم کرنے کا دن ہے. ایک ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبے کی عظمت کو بڑھائے گا اور کعبے کو لباس پہنایا جائے گا. دشمنوں نے بھی بہت کچھ لکھا مگر اس پر جرأت نہیں کر سکے, دعویٰ نہیں کر سکے کہ ایک فاتح نے اپنے آپ کو جھکا کر کے مفتوح زمین میں اپنے آپ کو داخل کرایا ہو اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں, یہاں تک کہ لوگوں کی سرداری تک کا خیال فرمایا. ابو سفیان جو ایمان میں داخل ہو چکے تھے اس وقت تک اعلان کرایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے, جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا اس کو امان ہے, جو سامنے نہیں آئے گا اس کو امان ہے. اتنی بڑی امان کا پیغام دینے والا کوئی بھی نہیں تھا. عیسائی جو بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے بڑے وعدے کے بعد یہ کریں گے اور ان کی تاریخیں لکھتی ہیں کہ بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد 60,000 مسلمانوں کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالا تھا. اسی کے مقابلے میں صرف چند سالوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب داخل ہوئے تو انہوں نے سب کا انتظام کرا کر کے باعزت سب کو باعزت پہنچایا. آج بھی مغربی مفکرین اس بات کو قبول کرتے ہیں, یہ سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے فاتحانہ آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ داخل ہوتے جا رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی, اس کی نوک سے بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور آیت کا ورد کر رہے تھے, جاء الحق وزهق الباطل, جاء الحق وزهق الباطل, جاء الحق وزهق الباطل, ان الباطل كان زهوقا, ان الباطل كان زهوقا. حق آیا باطل گیا. باطل تو مٹنے کے لیے ہی آتا ہے. یہ آیت ہم سب اپنے دلوں میں بسا لیں, کسی سے نہ ڈریں. جاء الحق, حق آئے گا تو باطل جائے گا, بس اس کی تیاری کریں. حق بنائیں اپنے آپ کو, ہم مٹیں گے تو اپنے سے مٹیں گے, کوئی اور مٹا نہیں سکتا. باطل تو جائے گا اور ایسا جائے گا کہ نام لینے کے وقت میں یاد کرنا پڑے گا کہ اتنا عظیم آدمی تھا, کہاں چلا گیا وہ. باطل جانے کے لیے ہی ہے, حق آ گیا باطل گیا, باطل نیست نابود ہونے کے لیے ہی تھا. اہل مکہ صحن کعبہ میں مجرمانہ صف باندھے کھڑے تھے, سب ڈر رہے تھے اب کیا ہوگا, نہ جانے کیا فیصلہ صادر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا, ایک تقریر کیا. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ ایک ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا, اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور تمام مخالف جتھوں کو تنہا توڑ ڈالا. ہاں, تمام فخر کی باتیں, غرور کی باتیں, تکبر کی باتیں, بڑائی کی باتیں, خاندانی باتیں, عصبیت کی باتیں, حسب اور نسب کی باتیں, مال و دولت کی باتیں, تمام انتظامات, تمام خون بہا میرے پیروں کے نیچے ہیں, اب اس کا کوئی مطلب نہیں, ختم آج سے. اے قریش, جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا. تمام لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت فرمایا جس وقت سب کو امید تھی کہ گردنیں کاٹی جائیں گی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کیا محبت کے دروازے کھولے. کیوں ہم یہ سب بھول گئے؟ شادی بیاہ کی جب مجلسیں سجانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے بات چلتی ہے, ہمیں سید تمہیں کون, ہمارا گھرانہ فلاں نسب سے مل کر کے ٹیپو سلطان اور فلاں نوائد فیملی سے جا کر کے خواجہ غوث پاک تک ملتا ہے, ہم علوی تو ہم صدیقی اور ہم شیخ تو ہم پٹھان. اگر تھوڑی سی کمی آئی, نہیں انہیں سید مگر ان کی پھپھی کے چچا کے بھائی کی شادی نیچ لوگوں میں ہوئی تھی, کیا مسلمان رہ جائیں گے؟ معلوم ہے کمزتے ہیں, ستملون ہیں, سترہیاں ہیں,
یہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ کہاں کے الفاظ ہیں؟ کیا بھول جاتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جس وجہ سے آپ نے دلوں کا دروازہ کھول کر کے مکے کو فتح کے بعد الفاظ استعمال کیے، ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، کہ اللہ عصبیت جاہلیت کو مٹا دیا ہے، اسلام اور جاہلیت مل کے رہ نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد ہم ارذل اور شریف اور اس کے بعد اعلیٰ اور ارذل یہ الفاظ ہم استعمال کریں، چاہے وہ بڑے سے بڑے مسنت درس پر بیٹھا ہوا شخص استعمال کرے یا جھاڑو لگانے والا استعمال کرے، اسلام اور وہ جمع نہیں ہو سکتا، نہیں جمع ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کی پاک زبان سے پاک نکلے ہوئے الفاظ اور ہمارے دعوے، غلط دعوے کبھی یکساں برابر نہیں ہو سکتے۔ بھائیو اس کی ذرا فکر کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا عام اعلان کرتے ہوئے فرمایا، میں وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں جس طرح سے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیا تھا، کہ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر کے ختم کرنے کی ہزار طرح کی کوششیں کر لیا، مگر وہی بھائی جب بعد میں مجرمانہ شاہ وقت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے بھائیو آج آپ کے اوپر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ سب آزاد ہیں۔ لہذا حضور نے بھی اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب آزاد ہو، جو یہاں رہنا چاہے عزت سے رہ سکتا ہے، جو جانا چاہے وہ عزت سے جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے چچا کے کلیجے چبانے والی ہند کو بھی معاف کر دیا، لیکن کہا کہ مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے، آپ سامنے نہ آیا کریں۔ معاف کر دیا، وحشی کو معاف کر دیا۔ اور یہی حضرت وحشی جب اتنی عظیم معافی کو سنا، انہوں نے تو طے کر لیا کہ میں نے جاہلیت میں رہ کر کے اسلام کے عظیم شخص کو مارا تھا، اس لیے میں اسلام قبول کر کے ایک عظیم کام کروں گا۔ اور اس طاق میں رہے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جنگ ہوئی جس میں 700 حفاظ کرام جملہ 70,000 افراد شہید ہوئے اس کے اندر، تو اس جنگ میں مسلمہ تک پہنچ کر کے اس کے گردن کاٹنے کا کام حضرت وحشی نے کیا اور اعلان کیا کہ آج میرا خواب پورا ہوا، اسلام میں آ کر کے جاہلیت کے سب سے ذلیل شخص کو میں نے مار دیا۔ اللہ نے کیا کام لیا، کہاں سے یہ موٹیویشن ان کو ملا اور کہاں سے تحریک ملی؟ اسی معافی سے ملی، اسی معافی سے ملی۔ یہ سب اسوہ نبی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس نادر الوقوع واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاریخ عالم کے اوراق کھنگال لیجئے، اس کمال حسن سلوک کی کوئی مثال نہیں ملے گی، کوئی نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی اور نہ مل سکے گی۔ یہ عفو عام ان لوگوں کے لیے تھا جو 21 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں کے خلاف اذیتوں، دکھوں اور مصیبتوں کے وہ تمام طوفان برپا کر رہے تھے جو ان کے بس میں تھا، جو کچھ ان کے بس میں تھا کر چکے تھے۔ وہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی، طاقت و اختیار میں درگزر، تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا جملے ہیں، اور اس جملے کے معنی پر غور کیجئے۔ کن لوگوں کے خلاف 21 سال تک ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کی کوشش، یعنی آج کے زمانے میں ہوتے تو آج کے زمانے کے بڑے بڑے ظالم بھی بہت پیچھے چھوٹ جاتے۔ ابو جہل اور ابو لہب، اتبا، شیبہ اور مشرکین مکہ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر لمحے، ہر لمحہ انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس موقع کے اندر تان و تشنی اور ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تکلیفیں نہ دی۔ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کروایا، جو کہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ مظلوم ہے تو صبر کر رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو آگ سامنے جلا دے سکتی تھی، مگر یہ صبر، یہ سبق ہم سب کے لیے تھا، ہر مرحلے کے لیے سبق۔ مقابلے میں عزم، اب جب مقابلے کے اندر آئے تو پھر پیٹ پھیر کر کے بھاگنا ہمارا کام نہیں۔ جنگ احد میں جب بعض لوگوں نے اس بات کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر کے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، مگر انصار کے خاص طور پر نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا، اب ہم بہادری دکھائیں گے۔ آپ جب ہتھیار لگا کے آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں محسوس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے، آپ کی بات صحیح تھی۔ تو آپ نے فرمایا، نبی جب ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو واپس نہیں ہوتا ہے، اب عزم کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اب نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ایمان والا بھی جب نکل جاتا ہے تو پھر واپس پلٹتا نہیں ہے۔ عزم، معاملے میں راست بازی، معاملہ اتنا زیادہ راست، اتنا زیادہ بے تکلف، دو ٹوک کہ مسجد نبوی میں کسی کی غلط بات برداشت کرنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا، اور اس وقت تک فتوحات آدھے سے زیادہ ہو چکی تھی ان کو۔ جیسے ہی شروع کیا
राष्ट्रवाद सहाबी देहात के खड़े हुए। उमर बाद में बात करना, ये बताओ कि माले गनीमत से चादर सबको एक एक तकसीम हुई, तुम 2 चादर कैसे ले लिए? किसको कह रहे हैं? खलीफा वक्त को। माले गनीमत से सबको एक एक तकसीम हुई, तुम्हारे हिस्से में भी एक आना चाहिए था, एक चादर आनी चाहिए थी, तुम्हारे ऊपर 2 दिख रही है, पहले इसका जवाब दो तो बाद में बात करना। हजरत उमर अभी जवाब देते कि उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हुए, कहने लगे भाई मुझे भी एक मिली थी, मैंने अपनी चादर में अपने अब्बा को दे दिया। उसके बाद हजरत उमर ने बात को शुरू किया। हजरत उमर की फिरासत लोग देख चुके थे कि हुजूर फरमा चुके हैं कि मेरे बाद नबूवत अगर मिलती तो उमर को मिलती। फिर भी उमर मेंबर पर चढ़ते चढ़ते या सारियल जबल चिल्ला उठे, या सारियल जबल चिल्ला उठे। लोगों ने कहा ये क्या मामला भाई? हजरत उमर ने कहा मुझे दिख गया कि शाम में जो लश्कर लड़ रहा है 3000 किलोमीटर दूर, शाम में जो लश्कर लड़ रहा है पीछे से दुश्मन घात लगाए हुए है, तो मैंने कहा जरा पलट के पहाड़ की खबर लो, पहाड़ पे चढ़ते मत जाओ, पलट के खबर लो। साहबा रास्तबाज थे, कहने लगे ऐसे नहीं मानने वाले, हमें तो उसकी शहादत चाहिए। लश्कर फतह याब होकर के वापस आया। आने के बाद उसने कहा हाँ हमें हजरत उमर की आवाज सुनाई दी। तब लोगों ने माना। हजरत उमर ने कहा मेरी इताअत खलीफा होने की हैसियत से करोगे? साहबी खड़े हुए, अल्लाह और रसूल की इत्तबा करोगे तो तुम्हारा साथ देंगे, वरना गर्दन अलग कर देंगे। ये रास्तबाज लोग थे। और ऐसी रास्तबाजी कि आप वाकयात पढ़िए। एक वाकया बयान करके इख्तिताम करते हैं इसको, ताकि इन अनावीन के ऊपर आपसे कुछ बात करनी है कि एक सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक वाकया सुन लिया कि जो शख्स सच्चाई की बुनियाद पर तिजारत करता है और उसकी तिजारत में कोई शख्स सामान लेके जाता है और वो ग्राहक सामान कुछ दिनों के बाद वापस लाता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अगर वो ताजिर खुश उसलूबी के साथ, खन्ना पेशानी के साथ वो सामान वापस ले लेता है तो इस ताजिर को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सुर्ख महल तामीर करके देंगे। एक सहाबी देहात से दीन सीखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने ये सुना और पलट गए जा करके अपनी ज़मीनें वहाँ जो कुछ भी था बेच दिया। वापस आकर के मक्के मदीने में एक दुकान खोल लिया उन्होंने, और दुकान बिल्कुल हुस्न अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, सच्चाई के साथ तिजारत शुरू किया उन्होंने। अब जाहिर सी बात है कि जिसकी तिजारत जो आया ही है सवाब कमाने के लिए, उसका मुकाबला कौन कर सकता है? सस्ते सस्ते सामान, अच्छे अच्छे सामान, और ऐसी बेजरूरत दिया करते थे ताकि कोई पलट के वापस तो आए, मगर कोई आता ही नहीं था। और दुकान चलते चलते इतनी बड़ी हो गई जैसे आज कहा जाए कि शॉपिंग मॉल बन गई। हर शख्स वहां भीड़ लगाए हुए और इनकी आरज़ू पूरी नहीं हो रही है। होते होते कई महीनों या साल के बाद एक दिन तेज तपती धूप में एक साहब शर्मिंदगी के साथ छुप छुपा करके कोई सामान बर्तन लाए। इनसे कहा कि हजरत सामान मैं ले तो गया था, मेरी ज़रूरत थी, मगर ये सामान यूं ही पड़ा रहा, आज मुझे दूसरी ज़रूरत है, मुझे इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है और बेकार ये पड़ा हुआ है, आप ले लीजिए, कुछ मुझे दे दीजिए। मैं बहुत दिनों पहले ले गया था, पता नहीं आपको याद हो या न याद हो। उन्होंने कोई हुज्जत नहीं किया, इनकी तो आरजू पूरी हो गई। इन्होंने फौरन सामान लिया और उन्होंने जो मांगा उससे ज्यादा दिया। अगले दिन लोगों ने देखा कि ये साहब जो इलाके के सबसे मशहूर ताजिर बन गए थे, औने पौने दाम सामान बेच रहे हैं, कह रहे हैं मैं गांव जा रहा हूं। लोगों ने कहा भाई क्या मामला है, तुम्हारी दुकान चलती हुई दुकान, अच्छी दुकान। कहा मैं जो हासिल करने के लिए आया था मुझे मिल गया, मैं वापस चला। एक साहबी तिजारत करने वाले मस्जिद नबवी के थोड़ी दूर बाजार में अपना सामान लगाए बेच रहे थे, और उनकी दुकान पे भीड़ लगा करती थी, लोग सामान लिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर तेज धूप के बाद का वक्त था। एक साहब आए और आने के बाद बहुत बड़ा ऑर्डर लिखवाया। हम लोगों की ज़बान में बड़ी सी लिस्ट लेकर के आए और घर के राशन का बड़ा ऑर्डर लिखवाया, और बहुत कीमती सामान थे, बड़े पैसे मिलने की उम्मीद थे। उन साहबी ने लिख लिया। लिखने के बाद कहा कि भाई मेरा एक मशवरा अगर माने तो मेरे ऊपर एहसान होगा। कहा क्या है? मेरा मशवरा ये है कि ये सामान तो मेरे पास है, लेकिन आप सामने वाली दुकान से अगर ले लेते तो मैं आपका ममनून होता। अब ग्राहक को क्या चाहिए कि जब एक दुकानदार कह रहा है तो वो गया, और सामने यहूदी की दुकान थी। और यहूदी देख रहा था ताज्जुब से कि ये सामान वहां ले रहा है। जाहिर सी बात है कि एक तरह के दो दुकानें हो तो लोग देखते हैं ना कि सामान उसके पास क्या क्या ले रहा है। सामान ले रहा था, अचानक आ गया। अब यहूदी ने जब लिस्ट देखा तो खुश हो गया और सारा सामान उसने जल्दी जल्दी सामान फराहम किया।
اور اس کے بعد ان کو بھیج کر کے فوراً شٹر گرایا اور پہنچا. شٹر کا مطلب اس وقت پردہ اردہ رہا ہوگا. پہنچا ان کے پاس, کہا بھائی مجھے معلوم ہے کہ جو سامان انہوں نے مانگا تھا مجھ سے اچھی کوالٹی اور مجھ سے کم ریٹ میں تمہارے پاس موجود ہے, تم نے دینے کے بجائے یہاں کیسے بھیج دیا؟ کہا بھائی میں تو, میری دکان چل ہی رہی ہے, میں گزشتہ کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری دکان پہ کوئی گراہک ہی نہیں آ رہا ہے. آج مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں تمہارے گھر میں بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا, کیا کھا رہے ہوں گے, مجھے اس بات کا خدشہ ہوا, لہٰذا میں نے اس گراہک کو تمہارے پاس بھیج دیا تاکہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو جائے کہ تمہارے پڑوسی بھوکا تھا اور تم سامان پہ سامان بیچ رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, یہود جیسا کٹر شخص بھی, اس کے دل بھی نہیں پگھلے گا, کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گیا. کتنے واقعات ملتے ہیں, کتنے صحابہ کرام کی راست زبان استعمال کرنا, محبت اور اخلاق اور کردار کے کتنے واقعات ملتے ہیں. یہ محبت اور یہ اخلاق اور کردار ہمارے پاس کس مقام پر ہیں اور ہماری امیدیں کہاں تک کی ہیں. وہ صحابہ کرام 13 سال پٹ رہے تھے مگر وہ اپنے ایمان کا اعمال کا جائزہ لے رہے تھے. حضور کو پتھر مارے گئے, حضور نے آنکھ اٹھانے کے بجائے نظر جھکا کے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. سچ ہونے کے باوجود, محبت پھیلانے کے باوجود, اخلاق اور کردار کے باوجود صبر کر رہے ہیں. اور ہم کس مقام پر ہیں؟ شادی بیاہ کے معاملے میں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, جڑتی نہیں ہیں. لین دین کے معاملے میں قرض سود کے لے کر کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں, پنڈال کے اندر کمی نہیں آتی. ڈشوں کے اندر 1 2 3 سے 7 تک پہنچ جاتے ہیں, اس پر بھی بریانی میں نمک کی کمی کی شکایت ہی رہ جاتی ہے. نمازیں پڑھتے نہیں ہیں, مسجدیں ویران رہتی ہیں. آپس میں مل بیٹھنے والے نہیں ہیں, مل بیٹھنے کا بھی جذبہ نہیں, اس کے باوجود یہ تمنا کرتے ہیں. یہ ظالم کیوں عروج میں آ رہے ہیں, کیوں تمنا کرتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے سبق ہمارے لیے اسی لیے تھے. انہی بنیادوں پر ہم نے کیا تھا. مظلومی میں صبر, مقابلے میں عزم, معاملے میں راست بازی اور طاقت و اختیار میں درگزر تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اللہ ہم سب کو اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی پر اپنی بات کو پورا کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات سے اس معاملے میں بھی کرنی ہے.